بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک بہت ہی اہم مسئلہ بتلانا ہے۔ اس میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس وجہ سے کہ وہ اس میں لاپرواہی کرتے ہیں۔ عام طور پہ دیکھا جاتا ہے کہ جب اذان کا وقت ہوتا ہے صبح کا، اس وقت تک لوگ کھانے پینے میں مشغول رہتے ہیں۔ یعنی صبح سحری کب تک ہمیں کرنی چاہیے، سحری کا وقت کیا ہے، یہ بہت ہی عام مسئلہ ہے۔ اس پر ہمیں غور و فکر کرنی چاہیے کہ ایک آدمی اتنی قربانی کے ساتھ صبح کے وقت اٹھا، اس نے سحری کھائی، 1-2 منٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے پورا دن کا اس کا روزہ خراب ہو جائے گا۔ اب عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ بعض لوگ اذان تک کھاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اذان ہو رہی ہوتی ہے وہ کھا رہے ہوتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب اذان حی علی الصلاۃ پر پہنچے گی اس وقت تک کھا سکتے ہیں۔ تو بہت ضروری بات ہے، اس کو سمجھے کہ صبح جو سحری کا وقت ہے وہ صبح صادق سے پہلے تک ہے، اور اذان کا وقت وہ صبح صادق کے بعد کا ہے۔ سحری کا وقت صبح صادق سے پہلے تک، اور اذان صبح صادق کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اب لوگ اشکال کرتے ہیں اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان ہو رہی ہو اور تمہارے ہاتھ میں جو چیز ہو، کھا رہے ہو یا پی رہے ہو، تو اس کو جلدی مکمل کر لینا چاہیے، اس کو وہ ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ اذان سے پہلے تک جو ہے وہ سحری کھانی چاہیے، صبح صادق سے پہلے؟ صادق جیسی ہوگی، اذان کا وقت شروع ہوگا تو روزہ بند کر دیں۔ تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو تھی وہ صبح کے وقت 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک صبح تہجد کی اذان ہوتی تھی اور دوسری اذان فجر کی ہوتی تھی۔ اب جو آپ کا یہ ارشاد ہے وہ صبح جو صادق سے پہلے جو تہجد کی اذان ہو رہی ہے، اس اذان کا آپ نے حکم دیا کہ جب وہ اذان شروع ہو جائے تو آپ لوگ جلدی جلدی کھا پی لیا کریں، جو چیز ہو اس کو جلدی پورا کر لیا کریں۔ تو اس لیے صبح صادق سے پہلے تک سحری کھا سکتے ہیں۔ جیسے ہی صبح صادق کا وقت شروع ہو، وقت کا صحیح طرح معلوم ہونا بہت ضروری ہے۔ بعض مساجد ایسی ہے کہ جن میں اذان پہلے ہو جاتی ہے، اور بعض مساجد ایسی ہے کہ جن میں صبح صادق جب جو ہے صبح صادق ہو جاتی ہے اس کے بعد اذان ہوتی ہے۔ لیکن ہمیں خیر اذان پر نہیں رہنا چاہیے، ہمیں خود وقت معلوم ہو، اور پھر جو ہوٹر بجتا ہے، جیسے ہی ہوٹر بجنا شروع ہو ہم کھانا پینا بند کر دیں۔ اور خاص طور پہ سحری کے وقت میں تو بہت زیادہ احتیاط چاہیے۔ اگر مثال کی طور پہ 4:25 پر اذان ہو رہی ہے تو ہمیں 4:20 یا 22 پر ہمیں سحری بند کر دینی چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے۔ اگر تو کیلنڈر کے اوپر وقت لکھا ہوا ہے کہ 4:25 پہ آج سحری کا وقت ختم ہو رہا ہے، اگر 4:26 ہو گئے، 1 منٹ صرف اوپر ہو گیا ہے تو اس کی خیر ہے، اس کا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اگر 1 سے 2 منٹ اوپر ہو جائیں گے، اس لیے کہ کیلنڈر میں جو وقت لکھا ہوتا ہے یہ بعید ہی ہے، کوئی یقینی وقت نہیں ہوتا، تو اس لیے اگر اس میں 1 منٹ کا فرق پڑ گیا تو اس کی خیر ہے۔ لیکن 1 منٹ سے جیسے اوپر جائے گا تو اس میں پھر علماء فرماتے ہیں کہ اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ اپنے جو روزے کی قضا کرے گا۔ تو دیکھیں اتنی قربانی سے ایک آدمی اٹھا صبح کے وقت، رات پتہ نہیں کب سویا، صبح اٹھا وہ سحری کرنے کے لیے، اب صرف 1-2 منٹ پہلے بند نہ کرنے کی وجہ سے اس کا روزہ خراب ہو گیا۔ اور یاد رکھے کہ جب اذانیں شروع ہو جائے، اذان ہو رہی ہے، اس وقت جو آدمی کھا رہا ہوگا اس کا روزہ نہیں ہوگا، وہ سارا دن بے شک بھوکا رہے، اس کا روزہ نہیں ہوگا، اس کو اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی بعد میں۔ تو اس لیے تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے افطار کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر لیں، اور سحری کا حکم یہ ہے کہ جیسے ہی صبح صادق کا وقت ہو، صبح صادق کا وقت ختم ہو، اس وقت آپ نے روزہ بند کر دینا ہے۔ اب ہمارا مسئلہ
کہ ہمیں وقت کی پہچان کیسے ہوگی؟ تو مساجد کے اندر کیلنڈر لگے ہوتے ہیں، اور آج کل تو مساجد میں بڑی گھڑیاں موجود ہیں، ان کے اوپر وقت کا لکھا ہوا آتا ہے۔ تو ہمیں پہلے سے 1 منٹ پہلے یا 2 منٹ پہلے ہمیں سحری بند کر لینی چاہیے۔ وہ وقت معلوم ہو کہ اس وقت کے اندر سحری بند ہو رہی ہے، تو اس وقت سے پہلے ہی ہمیں سحری بند کر لینی چاہیے۔ احتیاط اسی میں ہے، یہ کوئی نہیں ہے کہ اذان تک کھانا چاہیے، حی علی الصلاۃ تک کھانا چاہیے، یا اذان شروع ہو اس وقت تک کھا لیں۔ مسئلہ یہی ہے کہ بعض مساجد میں اذان بعد میں ہوتی ہے۔ اب اگر اذان سحری بند ہونے کے 5 منٹ بعد ہو رہی ہے، تو کیا ہم وہ 5 منٹ تک کھاتے رہیں گے؟ اس سے روزہ خراب ہو جائے گا، روزہ نہیں ہوگا، اس روزے کی بعد میں قضا کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو سمجھیں۔ 1 آدھا منٹ ہم پہلے سحری بند کر لیں، وہ زیادہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ پورا دن بھوکا بھی رہے آدمی اور اس کا روزہ بھی نہیں ہوگا۔ تو اس لیے رمضان میں اس چیز کا بہت زیادہ خیال کرنا چاہیے۔ سحری کا وقت معلوم ہو، افطاری کا وقت معلوم ہو کہ کس وقت سحری بند ہو رہی ہے، کیلنڈر پہ کیا وقت لکھا ہوا ہے، مسجد میں جو گھڑیاں لگی ہیں اس پہ کیا وقت لکھا ہوا آ رہا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ چیز دیکھیں کہ جو میرے پاس گھڑی ہے اس کا وقت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ایسا نہ ہو کہ مسجد میں جو آپ نے ٹائم دیکھا، جو کیلنڈر پہ ٹائم لکھا ہوا ہے سحری بند ہونے کا، وہ ٹائم تو ٹھیک ہے، لیکن آپ کی گھڑی کا جو ہے ٹائم وہ ٹھیک نہیں ہے، تو اس سے بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی گھڑی کا بھی وقت ٹھیک کرنا چاہیے، دیکھنا چاہیے کیا میرے موبائل پر یا میرے پاس جو گھڑی ہے اس کا وقت ٹھیک ہے کہ نہیں۔ ان ساری چیزوں کو بڑا ہی اہتمام کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ کسی قسم کی کوئی جو ہے کمزوری نہ ہو، کوئی سستی نہ ہو جائے جس کی وجہ سے آدمی روزے سے بھی جائے گا۔ تو اس لیے یہ بڑا ہی اہم مسئلہ تھا، اس مسئلے کو سمجھیں اور گھر میں بھی اس چیز کو بدلائیں کہ بھائی اذان پر نہ رہے کہ بھائی اذانیں شروع ہوگی تو ہم سحری بند کریں گے، بلکہ وقت کا معلوم ہو 1 یا 2 منٹ پہلے۔ احتیاط اسی میں کہ 2 منٹ پہلے ہی ہم سحری اپنی بند کر دیں، ایسا نہ ہو مسجد میں اذان لیٹ ہو رہی ہو اور ہمارا روزہ رہ جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا